دور سلطنت عثمانیہ میں جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے تو پھر بہترین کھانے کا انتظام کرتے۔ اگر قہوہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے مہمان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں، عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اگر کسی گھر کے باہر سرخ یعنی لال پھول رکھے ہوتے تو اشارہ ہوتا گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ گھر کے باہر دو قسم کے گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی تھی۔ عثمانی ترکوں کے صدقہ دینے کا انداز یہ بھی کمال کا تھا کہ ان کے مالدار لوگ سبزی بیچنے والے دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام کا کھاتا کھلوا لیتے تھے۔ جو بھی حاجت مند ضرورت مند سبزی یا راشن لینے آتا، دکاندار اس سے پیسہ لیے بغیر اناج سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا صاف کروا دیتا تھا۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی، اس سے کوئی پوچھتا آپ کی عمر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا ادب کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہے، بلکہ کہتا بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادت تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر ٹکڑے کر ڈالے۔ پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوبارہ اپنی تاریخ پڑھیں تاکہ اپنے پروجوں کی تاریخ کو ہم جان سکیں۔